اسرائیل کی جانب سے غزہ کی انویژن شروع ہوتے ہی یمن کے حوثیوں نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیلی جہازوں کے اوپر حملے جاری رکھیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے ریڈ سی کے اندر اسرائیلی جہازوں کی آمد پہ پابندی لگا دی تھی۔ اب اس کے چلتے جب اسرائیل کو بہت زیادہ فائنینشلی ہرٹ ہونے لگا اور 80% سے زیادہ ان کی جو ٹریفک ہے ایلات کے پورٹ سٹی کے اوپر وہ ختم ہو گئی، تو امریکہ میدان میں کودا اور امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ٹاسک فورس بنا کے کئی ملکوں کی اور یمن کے اوپر حملہ آور ہوں گے، لیکن وہ مزیدار قسم کی ٹاسک فورس نہیں بن سکی۔ امریکہ کی جو ڈکلائننگ پاور ہے اس کا ایک مظہر ہمیں اس واقعے میں بھی نظر آیا کہ کسی بڑے ملک نے ان کی اس کال پہ کان نہیں دھرا، لے دے کے ان کا جو آل ویدر فرینڈ ہے اور آل ویدر اتحادی ہے یو کے، وہ ان کے ساتھ کھڑا نظر آیا، تو انہوں نے یو کے ساتھ ہی مل کے یمن کے اوپر اسٹرائکس کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی اسٹرائک کرنے کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی اعلان کر دیا کہ ہم جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے، یہ ڈیفینسو اسٹرائکس ہیں، یمنی چونکہ ہمارے جہازوں کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں تو ہم اس وجہ سے ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ناؤ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر سے یمن کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن اسٹرائکس کے باوجود یمنیوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ بھی ہو جائے ہمارے اوپر حملے کریں، یہاں سے اسرائیلی جہاز نہیں جائے گا۔ اسرائیل کی طرف جانے والے تمام جو کنٹینرز ہیں اور تمام جو جہاز ہیں وہ یہاں سے نہیں گزریں گے ریڈ سی سے۔ تو اس کے جواب میں امریکنز نے 2 روز پہلے پرسوں ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس اینڈ برٹش ملٹریز لانچ نیو راؤنڈ آف جوائنٹ اسٹرائکس اگینسٹ ملٹیپل ہوتھی سائٹس ان یمن۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہوتھیوں نے پہلے تو اناؤنس کیا، جب یہ حملہ ہو گیا نا ان کے اوپر، تو انہوں نے پہلے تو اناؤنس کیا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی امریکہ کے اور برطانیہ کے سٹیزنز رہتے ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے اناؤنس کر دیا نکلو یہاں سے۔ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے ہوتھیز آرڈر یو ایس برٹش نیشنلز ٹو لیو یمن، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو 30 دن دیے انہوں نے کہ سٹیزن نکلیں سارے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے حملہ کر دیا امریکن جہازوں کے اوپر۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے جو شپس جا رہے تھے ریڈ سی سے، ان پہ ریٹالیٹری کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے بیلسٹک میسائلز کی بوچھاڑ کر دی ہوتھیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اس کا جواب ہے، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسرائیلی جہاز یہاں سے نہیں جائیں گے، مطلب نہیں جائیں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ 2 US flagged ships with cargo for US Defense Department come under attack by Yemen's Houthi rebels۔ تو وہاں پر ہوتھیوں اور امریکہ کے درمیان جو ایک کشیدگی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مین وائل غزہ کے اندر سے تابڑ توڑ راکٹس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے بڑی حد تک حماس کی جو ایک ملٹری سٹرکچر ہے وہ تباہ کیا ہے، ناردرن اور سینٹرل غزہ میں تباہ کر دیا ہے۔ تو ابھی وہ راکٹس جو ہے اتنے نہیں ماریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی راکٹس کی برسات وہاں سے شروع ہو گئی ہے دوبارہ، اور وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر، یعنی اب دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے وہاں پر کچھ گھنٹوں کے حساب سے وہاں سے راکٹس آ رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا ہے کہ راکٹ الارم بلیئرز ان ساؤتھ for second time in hours. Rocket sirens have sounded in the Gaza border region for a second time today, this time near Nahalos. اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حماس والے یہ جو ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں وہ وہی ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ پرانے زمانے کے ٹیلی فونز یوز کرتے ہیں، اور میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے پرانے زمانے کے ٹیلی فونز اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ انٹرسیپٹ ہونے کے چانسز کم ہیں جس کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں اسرائیلی میڈیا میں آ رہی ہیں کہ ایک نیا طریقہ بھی متعارف کرایا ہے انہوں نے۔ اب ہینڈ ریٹن جو نوٹس ہیں ان کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹائمز آف اسرائیل اس پہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس لیڈرز ریپورٹڈلی کمیونیکیٹنگ یوزنگ ہینڈ ریٹن نوٹس کیریڈ بائی رنرز، وہ مستقل طور پر رابطے میں ہیں وہاں پر، جو ایون جو پولیٹیکل بیورو کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں، اور ان کا جو کمیونیکیشن کا میتھڈ ہے اس پہ موساد والے کافی ٹائم سے لے کر ریسرچ کر رہے تھے، کئی مہینے سے، کہ کدھر ہے یہ، کس طریقے سے
ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے، تو اس میں ایک نئی فائنڈنگ ان کو یہ پتہ چلی ہے کہ یہ ہینڈ ریٹن نوٹس بھی ہیں جس کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مین وائل جو ہاسٹیجز کی ڈیل ہو رہی تھی اور جو سیز فائر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اس میں قطر سب سے مکھیا ہے، زبردست رول پلے کر رہا ہے اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو اس پہ جو ہارڈ لائنر نیتن یاہو کے اتحادی ہیں وہ اور نیتن یاہو خود قطر کو برا بھلا بول رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز کچھ زیادہ ہی قطر والوں کے ساتھ فری ہو رہے ہیں اور وہ ان پہ کچھ زیادہ ہی ریلائی کر رہے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، تو قطر کو انہوں نے شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا، نیتن یاہو نے بھی اور اس کے اتحادیوں نے بھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ قطر فیومز ایٹ نیتن یاہوز کرٹیسزم، says he undermines talks for political reasons. Doha appealed after PM recorded calling its role as mediator in hostage negotiations problematic. US Jews rally outside the Qatari embassy in DC to urge release of hostages. تو قطر کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ بھونڈی سی ایک ایکسپلینیشن ہے۔ سموٹرچ جو ان کے ہیں انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ قطر جو ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بھونڈی قسم کے اسٹیٹمنٹس ان کے جو آتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کو ہرٹ ہو رہا ہے، نیتن یاہو سرکار کو ہرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکنز کافی انٹرسٹڈ ہیں۔ قطر جو سولوشنز پروڈیوس کر رہا ہے وہاں پر حماس والے بھی آن بورڈ ہیں، ویسے ان کے ساتھ بھی وہ معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، امریکن کے ساتھ بھی معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس پہ نیتن یاہو فرسٹریٹڈ ہے، نیتن یاہو سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہاں پر نیتن یاہو سرکار کے اندر اب بھی سیز فائر کے حوالے سے شدید مخالفت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر سیز فائر ہوگی تو حماس جیت جائے گا، اس کا مطلب ہے، کیونکہ انہوں نے تو آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہے نا۔ نیتن یاہو کا تو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ حماس ختم ہو جائے مکمل طور پر اور وہاں پر ہماری ملٹری پریزنس رہے، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے اس وقت، کہ غزہ کے اندر ہماری ملٹری پریزنس رہے۔ اب اسرائیل کی ملٹری پریزنس کا وہاں پر رہنا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ علاقہ غزہ کا آفیشیلی ان کے ہینڈ اوور ہو جائے گا، جیسے ویسٹ بینک کے بہت سارے علاقے ان کے ہاتھ میں ہے نا، سیکیورٹی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ایسا ہی کچھ غزہ کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ تو وہ چیز نہیں ہو رہی ٹاکس کے اندر تو بات ہو رہی ہے فلسطینی ریاست کی کہ یہ جو جنگ ختم ہو اور 2 اسٹیٹ کے اوپر بات ہو، تو یہاں سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور بائی دا وے قطر سمیت کچھ اور بھی عرب ملک ہیں جنہوں نے بھرپور ڈپلومیٹک پریشر لگایا ہوا ہے ویسٹ کے اندر، تو آپ کو ویسٹرن ملکوں کی جانب سے بھی 2 اسٹیٹ کی باتیں اب پہلے سے زیادہ سننے کو مل رہی ہیں، یعنی جو پہلے سننے کو ملتی تھی اس سے زیادہ۔ ایون بہت سارے وہ بھی ملک ہیں جو کہ پہلے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں دے ہیو دا رائٹ آف ڈیفینس اور یہ سارا کچھ، لیکن اب وہ بھی 2 اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ایون اٹلی کی جو ہارڈ لائنر پرائم منسٹر نئی الیکٹ ہو کے آئی ہیں، اچھا نئی تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں کہنا چاہیے، ان کو تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ان کو جنرلی ہارڈ لائنر ایک لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے، وہاں پر میلونی ان کا نام ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اٹلی ول آلویز سپورٹ این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ، وی ڈو ناٹ ایگری وتھ نیتن یاہو۔ کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جو بات کر رہا ہے ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں۔ تو ویسٹ میں تیزی کے ساتھ اسرائیل کی جو سپورٹ رہی ہے ایک ٹریڈیشنل، وہ گر رہی ہے، تو اس کے چلتے قطر جو پیس کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے وہ نیتن یاہو کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں، اور اوپر سے ڈونٹ فورگیٹ کہ کل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور پروبیبلی جو انیشیل پروویژنل آرڈر آئے گا وہ سیز فائر کے حوالے سے ہی آئے گا۔ تو اس آرڈر کے آنے کے بعد نیتن یاہو سرکار کے اوپر دباؤ 100 ٹائمز بڑھ سکتا ہے، مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھے گا سیز فائر کا، کیونکہ آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس کو سیکیورٹی کاؤنسل نے امپلیمنٹ کروانا ہے۔ آئی سی جی کے پاس خود کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، لیکن یہ ہے تو یو این کا ادارہ نا، تو ان کا جو فیصلہ ہے اس کو سیکیورٹی کاؤنسل کے اراکین نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور امریکہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو سیز فائر جو ہے وہ کچھ زیادہ دور اس وقت ہے نہیں۔ نیتن یاہو سرکار کے اوپر گلوبل پریشر مزید بڑھنے والا ہے کل سے لے کر سیز فائر کے حوالے سے، تو اس پہ بھی نیتن یاہو سرکار جو ہے وہ پینک میں آئے ہوئے ہیں۔